جو کردار رسول ہے وہ کردار حسین ہے. جب تک رسول کی زندگی ہے، رسول کو دیکھنا چاہو تو رسول کو دیکھو تو حسین سمجھ میں آئیں گے. رسول کے بعد اگر رسول کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، تمہیں رسول سمجھ میں آئیں گے. یہ پوری زندگی رسول سے ہے، لہٰذا یہ سب کے سب رسول سے ہے. اور اتنے ملے جلے ہیں کہ جب چادر تطہیر کے نیچے آ گئے، جبرائیل جو روز آتا تھا پورا قرآن لے کے رسول پہ اترا. ایک مرتبہ جب چادر کے نیچے پانچوں تن کو دیکھتا ہے تو آنکھیں اس قدر پریشان ہو جاتی کہ سوال کرتا ہے ومن تحت الکسا، اے جبرائیل پوچھ کیوں رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ نہ گھر والے تیرے لیے اجنبی ہے، نہ رسول تیرے لیے اجنبی ہے. کہ جب یہ 5 تن مل گئے تو جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ 1 ہے یا 5 ہے، لہذا پوچھنے پہ مجبور ہوا ومن تحت الکسا، اے خدا تو بتا کون ہے. خدا نے بھی تعارف کروایا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بنوہا و بالوہا. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی جبرائیل جیسا محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یعنی جبرائیل جیسا فرق نہ کر پائے. یہ 5 ہستیاں اس انداز سے جب آپس میں منظم ہوتی ہے تو واقعاً پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آتی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب جب پیغمبر کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اقرا نے دیکھا تو کہا کہ آپ کو بڑی محبت ہے. پیغمبر نے فرمایا کیوں نہ محبت ہو، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. ایک جملہ کہا کہ خدا نے مجھے 10 اولادیں عطا کی تھی، 1 نہیں 2 نہیں. ماں باپ کتنے جتن کرتے ہیں، کن کن مزارات کن کن جگہوں پہ جا کر اپنی کوششوں کے ساتھ، اگر خدا نہ کرے کوئی بے اولاد ہو تو اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے کیا کیا جتن ہے، کیا کیا کوششیں ہیں اور کتنی دعائیں اور منتیں ہوتی جو نہیں کرتے. خدا نے اسے 1 نہیں 10 اولاد عطا کی اور کہا کہ میں نے 10 کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفنا دیا. مسلمان ہے، اپنی پرانی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ آپ کی اس محبت کو دیکھ کر مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اتنی محبت ہے. میں نے تو اپنے ہاتھوں سے، اور کہا جب 10ویں کو دفنا رہا تھا تو بچی بڑی عجیب تھی کہ میں زمین میں اسے دفن کر رہا تھا تو دفن کرتے ہوئے میں مٹی ڈال رہا تھا، خاک اڑ کر میری داڑھی اور میرے ہاتھوں پہ آ رہی تھی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری داڑھی اور میرے ہاتھوں سے خاک صاف کرتی جا رہی تھی، مگر میں اس پر ڈال رہا تھا مٹی. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ باپ بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور میں اسے مسلسل دفنا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ جملہ کہا پیغمبر نے، من لم یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اپنی اولاد سے محبت کرو، چاہے تمہاری زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ آ جائے، کتنا فقر کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ جو اولاد دینے والا ہے تمہارے ذریعے سے وہ رزق دیتا ہے، تمہیں ذریعہ بنایا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو رازق مت سمجھو کہ کبھی یہ سوچتے ہوئے نظر آؤ کہ خدا نے اولاد دے دی، اس کا رزق کہاں سے ہوگا، اس کی تعلیم کہاں سے ہوگی، اس کے لیے اس کے مستقبل کے لیے میں کیا کروں گا. تم کیا سوچتے ہو کہ خدا جب تم جیسے کو ذریعہ بنا دے سکتا ہے تو کیا تمہارے علاوہ کسی کو ذریعہ نہیں بنا سکتا؟ یہ توکل کی کمی ہے تمہاری. یہ خدا وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو کائنات میں ایک ایک مخلوق تک جس کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے اس تک رزق پہنچاتا ہے. اور کس حد تک پہنچاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ان کی روح قبض کرنے کا معاملہ آ گیا تو انہوں نے ایک بات کہی اور انداز یہ تھا کہ اے ملک الموت تو میری روح کہاں سے قبض کرے گا؟ کہنے لگا میں آپ کے پیروں سے قبض کروں گا. کہ یہی پیر تو تھے کہ جس سے چل کے میں کوہ طور پہ جا کے خدا سے کلام کرتا تھا، تو یہاں سے کیسے قبض روح کر سکتا ہے؟ کہ ہاتھوں سے، کہ انہی ہاتھوں سے تو میں نے کلام خدا کو لیا تھا. کہ زبان سے، کہ اسی سے تو میں کلام خدا کو پڑھتا تھا. آنکھوں سے، کہ اسی سے تو میں کلام خدا کو دیکھتا تھا. غرض یہ کہ ملک الموت پریشان ہو گیا کہ موسیٰ راضی ہی نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روح قبض ہی نہیں کروانا چاہتے.
تو کہا چھوڑ دے میرے بندے کو، چھوڑ دے میرے بندے کو، وہ جب چاہے اپنی مرضی سے میری طرف آ جائے گا۔ ایک مرتبہ کلام کرنے کے لیے پہنچے، جب کوہ طور پہ پہنچے تو کہا موسیٰ تم نہیں چاہتے کہ اپنے حبیب اور اپنے رفیق سے ملاقات کرو؟ کہا پروردگارا میرے ذہن میں ایک مشکل ہے، میری ایک بچی ہے جو بہت چھوٹی ہے اور وہ مجھے بڑی پیاری ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ دیکھیں موسیٰ نبی ہے مگر عاطفہ تو رکھتے ہیں، ایک باپ کا دل تو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ابھی آپ نے سنا نبی سے بڑھ کر کون محبت کرنے والا ہوگا؟ نبی تو پیغامی محبت کا دینے آیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ بھائی محبت نہیں تو پورے دین پہ عمل کرنا واقعی مشکل ہے۔ محبت ہو تو انسان 3 دن پیدل چل کر اپنے امام کے روزے پر پہنچ جایا کرتا ہے، بٹ کون کس کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے زحمت اٹھا کے پہنچا کرتا ہے؟ یہ محبت ہے حسین کے ساتھ کہ رات ہو یا دن، بھوک ہو یا پیاس کا معاملہ، موسم کی سختی ہو، مگر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، کروڑوں کی تعداد میں حسین کے محبت کرنے والے حسین کے روزے تک پہنچتے ہیں۔ یہ سوائے محبت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ہر شخص پیسہ خرچ کر کے خوشی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے۔ کون تکلیفوں کو بسر کر کے، تکلیف محسوس کر کے خوشی محسوس کیا کرتا ہے؟ یہ صرف حسین سے محبت ہے۔ بس ایک مرتبہ موسیٰ کے دل میں بھی محبت کی وجہ سے پریشان تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ کہ موسیٰ تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ تم زیادہ اپنی بچی کے لیے رحم دل ہو اور تمہارا رب تم سے کم رحم رکھتا ہے؟ اگر میں تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے اسباب فراہم کر رہا ہوں تو تم سے بہتر سبب تمہاری بچی کے لیے رکھوں گا۔ اور یہ احساس دلانے کے لیے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ، اور وہی دریا کہ جب کبھی تم نے دریا کے اوپر اپنا عصا مارا تھا اور فرعون سے نجات حاصل کی تھی، آج پھر اس دریا پہ جاؤ۔ دریا پر پہنچے، کہا عصا مارو، عصا مارا، اور کہا اب دریا کی تہ میں اتر جاؤ۔ موسیٰ دریا کی تہ میں اتر گئے۔ اترنے کے بعد کہا موسیٰ کیا نظر آتا ہے؟ کہا ایک پتھر ہے جو دریا کے بالکل درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ کہا اس پتھر کو ہٹاؤ۔ موسیٰ نے ہٹانا چاہا، پتھر نہیں ہٹا، یعنی اتنا بھاری تھا کہ موسیٰ جیسے مرد کے ہاتھوں نہ بھر پایا۔ آپ حضرت موسیٰ کو کم مت سمجھیے، اپنی قوم کے شجاع ترین فرد تھے اور تاریخ میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ اسی عصائے موسیٰ کے ذریعے سے ہٹاؤ۔ عصائے موسیٰ کے ذریعے سے جو خدا کا معجزہ تھا یہ پتھر ہٹ گیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جو موسیٰ میں طاقت نہیں وہ موسیٰ کے عصا میں ہے۔ سوچئے کہ علی کی انگلیوں میں خدا نے کتنی طاقت دی ہوگی، علی کا پورا وجود معجزہ ہے خدا تھا۔ درود پڑھے محمد اب جب پتھر ہٹا، کہا موسیٰ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ پتھر کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، سیاہ رنگ کی وہ چونٹی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہا موسیٰ اور غور سے دیکھو، صرف چونٹی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اور زیادہ غور سے دیکھا تو کہا چونٹی کے منہ میں چھوٹی سی غذا کا ٹکڑا بھی۔ کہا موسیٰ کیا سمجھ میں آیا؟ اس دریا کی گہرائی میں پتھر کے نیچے ایک چونٹی تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری بھی تمہارے رب کی ہے۔ جب وہ چونٹی تک رزق پہنچاتا ہے تو موسیٰ تمہاری بیٹی تک رزق نہیں پہنچائے گا۔ اور رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں غلط فہمی بھی آتی ہے، جب ہم دعا کراتے کہ پروردگار بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید روٹی کی بات ہو رہی ہے، پیسے کی بات ہو رہی ہے، پانی کی بات ہو رہی ہے۔ رزق انسان کے وجود کو دنیا میں جو کچھ ضرورت ہے وہ سب رزق ہے۔ آپ کی سانس بھی رزق ہے، آپ کے لیے پینے والا پانی بھی رزق ہے، آپ کی زندگی بھی رزق ہے، آپ کا چلنا پھرنا بھی رزق ہے، آپ کا گھر بھی رزق ہے، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کا خاندان بھی رزق ہے۔ جو کچھ خدا نے آپ کو آپ کی زندگی کے بسر کرنے کے لیے عطا کیا ہے وہ سب کچھ خدا رزق کی صورت میں بھیجتا ہے، اور سب خدا کی ذمہ داری ہے۔ خدا کہتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری سے تو بے فکر ہو جا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہونے کو تیار ہوں۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ رازق کی ذات خدا کو پہچانیے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ مرتضی انصاری پیغمبر کی ایک حدیث نقل کرتے، فرمایا کہ خدا اگر کسی کو حلال کمانے کو کہتا ہے
تو کیسے انسان سوچتا ہے کہ اس کی ضروریات خدا حلال کے ذریعے پورا نہ کرے گا؟ کہا جب پروردگار عالم نے حلال کمانے کو فرض کیا ہے تو خدا نے ہر ضرورت کو حلال کے ذریعے سے پورا کرنے کے لیے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ مت سوچے کہ انسان کی ذمہ داری میں جو کچھ موجود ہے ایک رتی بر بھی اسے حرام کے ذریعے سے خدا عطا کرے گا۔ خدا حلال کے ذریعے سے عطا کرنا چاہتا ہے، انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی مولا کائنات نے سمجھائی تھی، اور اسی پر اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں کہ مولا کائنات مسجد کوفہ جا رہے تھے، اور مسجد کوفہ جاتے ہوئے جب کوفے کی مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تو ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا اور اسے اپنا گھوڑا سنبھالنے کو کہا کہ تم میرا گھوڑا سنبھالو، میں اندر جا کے نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ مولا کائنات 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے، کتنا وقت لگا ہوگا؟ 2 ہی رکعت نماز پڑھنی تھی۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھوڑا ہے مگر گھوڑے کو سنبھالنے والا بھی نہیں ہے اور گھوڑے پہ پڑی ہوئی زین بھی نہیں ہے۔ علی گھوڑے کو لے کے بازار گئے، بازار سے جا کے زین خریدنے گئے تو دیکھا زین کسی دکاندار کے پاس موجود ہے اور وہی زین ہے جو علی کے گھوڑے کی زین تھی۔ علی نے پیسے دیے اور زین لیے، مسکرانے لگے۔ گھوڑے کی زین بیچنے والے نے سوال کیا کہ علی مسکرا کیوں رہے؟ کہا یہ میری ہی زین تھی جو تجھے کوئی فروخت کر کے دیا، کچھ دیر رک جاتا تو میں نے بھی اتنی ہی قیمت دینے کا سوچا تھا۔ یہ انسان کی بے صبری ہے کہ جو حلال کو حرام سے پورا کیا کرتی ہے، اگر صبر کرتا تو وہ حلال ہی تھا جو اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ درود پڑھے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ چہاردہ معصومین علیہم السلام بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قدر خدا نے یہ کیلکولیٹڈ دنیا بنائی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو خدا نے آپ کے نصیب میں حلال کے ذریعے سے نہ لکھی ہو۔ جو کچھ بھی ملتا ہے انسان اپنی بے صبری سے اس کو حرام سے لیتا ہے، اور جو اسے نہیں ملنا ہے وہ کسی طور پہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور خدا نے اس کی اتنی بڑی مثال قرآن مجید میں لکھ دی۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ تھے جنہیں کل دنیا پہ حکومت ملی ہے، کل دنیا کے اوپر۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مومن کون تھے؟ ایک سلیمان اور ایک ذوالقرنین، اور 2 جو کافر تھے کون تھے؟ ایک بخت نصر اور ایک شداد۔ شداد وہ بادشاہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت ہود اور حضرت صالح، قوم عاد اور قوم سمود، دونوں کو قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ ہود علیہ السلام آتے ہیں اور وقت کے بادشاہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ کا نام ہے شداد۔ شداد کو کہا کہ دیکھو خدا پر ایمان لے آؤ۔ شداد کہتا ہے کہ اگر لے آیا تو خدا کیا دے گا؟ کہا خدا تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کہا جنت کیا ہوتی؟ کہا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سونے اور چاندی کے مکانات ہیں، حوریں ہیں، اور ساری جو جنت کے اعتبار سے آپ نے سورہ مبارک کے واقعہ کے اندر یا سورہ دہر میں صفات کو سنا ہے اپنے ذہنوں میں لے کر آئے۔ کہا اچھا یہ جنت تو میں دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اور شداد نے اپنی کل دنیا کی طاقت سے دنیا ہی میں جنت بنا لی، اور واقعاً ایسی جنت بنائی کہ جس کا قرآن میں خدا نے بھی تذکرہ کیا، ارم ذات العماد۔ یہ خدا نے جنت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس جنت کو بنانے والے جنت کو دیکھ رہے تھے۔ شداد نے اب تک جنت کو نہیں دیکھا تھا۔ بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نے اس کے نصیب میں دیکھنا نہیں لکھا تھا، بنانے والا وہ تھا، دیکھ نہ سکا۔ اور قرآن بتاتا ہے جب ملک الموت سے سوال کیا تھا ایک نبی نے کہ کیا تمہیں کسی کی روح کو قبض کرتے وقت کبھی حسرت ہوئی؟ وہ ملک الموت جو آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کے آج تک کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کی روح کو قبض کر چکا ہے، کروڑوں اربوں انسانی کی روح کو قبض کرے گا۔ سوال کر رہا ہے وقت کا نبی ہے کہ کیا کبھی کسی روح کو قبض کرتے وقت تجھے حسرت ہوئی؟ کہا 2 روح کو قبض کرتے وقت حسرت ہوئی۔ کہا ایک اس روح کو قبض کرتے وقت ایک پورے کا پورا خاندان کشتی میں سفر کر رہا تھا، دریا میں کشتی ٹوٹ گئی، کشتی کا ایک تختہ تھا، اس سے ایک ماں لپٹ کر اپنے بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے کنارے پر پہنچی، اور جب کنارے پہ پہنچی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر لے۔ میں نے سوچا کہ کون ہوگا جو اس جنگل میں اس بچے کو بڑا کرے گا، اور خدا ارحم الراحمین ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی، اس ماں کی روح کو قبض کر لے۔ بھئی اگر مرنا ہی تھا، مارنا ہی تھا تو سمندر میں غرق ہو جاتا تو میں بھی حادثہ سمجھتا۔
بھائی ملک الموت ہے، ایک مرحلے تک ملک الموت کی عقل ہے۔ کہنے لگا پھر میں نے دیکھا یہی بچہ تھا جو پوری دنیا کا بادشاہ بنا، جس کا نام شداد تھا۔